تمام طرح کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اس اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو امت محمدیہ میں سے پیدا فرمایا ہے، اور اس اللہ کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے کہ امت محمدیہ میں پیدا کرنے کے بعد اللہ نے کتاب و سنت کے ماننے والے گھرانوں میں اللہ نے پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مرتے دم تک اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور جب تک زندہ رہیں کتاب و سنت کے مطابق عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چھوٹی سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول ہو جیو میرے اور آپ کے آخری نبی آمینہ کے لال مدینہ کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس نبی اقدس مقدس پر جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھٹکتے ہوئے اس گمراہ قوم کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے دن کو دن نہ سمجھا، رات کو رات نہ سمجھا، بلکہ اپنی پوری زندگی اس امت کے لیے صرف کر دی۔ اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی فلاح و بہبود کے لیے ہر وہ راستہ بتلایا، ہر وہ طریقہ بتلایا، ہر وہ خوشی بتلائی، ہر وہ غم کو بتلایا کہ یہ امت اپنی زندگی میں اگر خوشی منانی ہو تو کس انداز سے منائے، اور اگر غم منانا ہو تو اس کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ ہر چیز کو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث نبویہ کے اندر واضح کیا ہے۔ اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین اور سامعات، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور نوجوان بھائیوں اور چھوٹے بچوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ زمر کی آیت نمبر 30 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ کیا، اور مجھے آج جس ٹاپک پہ آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ یہی ہے کہ وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جشن کیسا۔ ہم اور آپ جس مہینے میں زندگی گزار رہے ہیں یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ، اور یہ مہینہ اپنے آپ میں ایک مظلوم مہینہ بھی نظر آتا ہے کہ جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والے اللہ کے نبی کا نام لے کر نہ جانے ایسے بدعات و خرافات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہے کہ انہوں نے اسلام کو، دین کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ اور یہ مہینہ اس طور پر بھی مظلوم نظر آتا ہے کہ اسلام کی تاریخ کو مسخ کر دیا گیا، اسلام کی تاریخ کو مٹا دیا گیا، اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو پسے پٹ ڈال کر ڈھول تاشے بجاتے ہوئے اور عورتوں کو نچواتے ہوئے اور اپنے آپ کو عاشق رسول کا دعویٰ کرتے ہوئے، محبان رسول کا دعویٰ کرتے ہوئے لوگ روڈوں پر، بازاروں پر نکل جاتے ہیں، جبکہ آپ کو معلوم ہے آپ اگر تاریخ کو اگر پڑھیں گے، سیر کی اگر کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، اللہ کی قسم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تعلق سے اختلاف پایا جاتا ہے، کیونکہ عربوں کے اندر تاریخ جو پیدائش ہوا کرتی تھی وہ لکھنے کا رواج نہیں تھا، تاریخ پیدائش کے لکھنے کا رواج نہیں تھا، اسی لیے کئی ایک اقوال ملتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ نہیں 9 ربیع الاول کو اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی، کسی نے کہا کہ نہیں 8 ربیع الاول کو پیدائش ہوئی، کسی نے کہا کہ نہیں 10 ربیع الاول کو پیدائش ہوئی، کسی نے کہا کہ نہیں 12 ربیع الاول کو پیدائش ہوئی۔ جبکہ ان تمام اقوال کو سامنے رکھتے ہوئے ابن حجر کے قول کو اگر سامنے رکھا جائے، امام ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں جو فتح
الباری کے مصنف ہیں جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی، وہ کہتے ہیں کہ 9 ربیع الاول کی تاریخ میں زیادہ وزن پایا جاتا ہے اور دلائل جو اسی پر مضبوط ملتے ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہے تاریخ پیدائش میں اختلاف تو ہے، لیکن وفات میں کسی کو اختلاف نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہوئی تھی وہ 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی تھی۔ آج اس وفات کے دن کو ہم نے خوشی کا دن منا لیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وفات کے دن کو لوگوں نے ربیع الاول کی تاریخ کو پیدائش کا دن مان کر اللہ کی قسم امت کے درمیان اختلاف پیدا کر دیا، اور امت کے درمیان ایسی بدعات کو وجود میں لایا کہ یہ امت ایسے بازاروں پر اور روڈوں پر جھنڈے لے کر ناچتے ہوئے نظر آ رہی، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلا عقیدہ ایک اہل السنہ والجماعہ کا یہ ہونا چاہیے، جو کتاب و سنت کا داعی اپنے آپ کو کہتا ہو یا اپنے آپ کو سلفی کہتا ہو، وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ انک میت وانہم میتون، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، لیکن بہت سارے ایسے بھائی، ایسے لوگ، ایسی جماعتوں کے افراد جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہی نہیں پائے، نعوذ باللہ، اللہ کے نبی پردہ کر گئے۔ اب اس تعلق سے 2 اقوال ملتے ہیں۔ کیا پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک جماعت، ایک فرقہ ایسا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی جیسے حالت زندہ میں تھے ویسے ہی حالت برزخ میں بھی ہے۔ اللہ کے نبی ہو بہو اسی انداز سے ہیں۔ اللہ کے نبی انسان نہیں تھے، اللہ کے نبی بشر نہیں تھے، بلکہ اللہ کے نبی نور تھے، نعوذ باللہ۔ اور دوسرا فرقہ، دوسری جماعت اس مسئلے میں، وفات کے مسئلے میں یہ کہتی ہے کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی، جو 63 سالہ زندگی تھی اللہ کے نبی کی پوری ہو گئی، اب اس کے بعد اللہ کے نبی عالم برزخ میں زندگی گزار رہے۔ اب وہ کیسے گزار رہے اس کا ہمیں علم نہیں، اور ان کا یہ عقیدہ کہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے نبی اس دنیا سے چلے گئے، اور اللہ کے نبی کے وفات کو ماننا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو تسلیم کرنا میرے اور آپ کے لیے ضروری۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید کی کئی آیات ایسی ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے امت کے سامنے پیش کیا کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دنیا میں بھیجا تھا کچھ مدت کے لیے، اور ان کی جب مدت ختم ہو گئی تو ہم نے اپنے پاس اس کو بلا لیا۔ قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 34 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا ہم نے تم سے پہلے کسی کو ہمیشگی برتی ہے؟ کیا ہم نے تم سے پہلے کسی انسان کو دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے چھوڑا ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ أَفَإِن مِّتَّ، اگرچہ کہ آپ کو بھی اس دنیا سے جانا ہے، آپ کو اس دنیا سے وفات کر جانا ہے، آپ کو اس دنیا کو چھوڑ دینا ہے، اور کوئی بھی اس دنیا کے اندر باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اس دنیا میں جو آیا ہے، جس کے اندر بھی جان ہے، اللہ تعالیٰ اس جان کو ختم کر دے گا۔ یہ ایک سلفی کا عقیدہ ہونا چاہیے، ایک اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے قرآن کی ایک اور آیت جیسے کہ سورہ زمر آیت نمبر 30 میں نے کہا انک میت وانہم میتون، کہ اے نبی آپ کو بھی مرنا ہے، اور آپ سے پہلے جتنے لوگ آئے وہ بھی اس دنیا سے گئے، اور جتنے لوگ آئیں گے ان سب کو بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے تعلق سے قرآن کریم کے دلائل تھے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے کئی ایک چیزیں جو ہیں اشارات دے دیے تاکہ یہ امت سمجھ جائے، تاکہ یہ امت جو ہے اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ اب ہمارے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، اللہ کے نبی اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ جیسے کہ سورہ نصر کی آیت کریمہ نازل ہوئی، سورہ نصر کی صورتیں جب نازل ہوئی اللہ رب العالمین نے سورہ نصر نازل کی، اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، کہ جب یہ سورت نازل ہوئی نزول کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ سورت جو ہے 114 نمبر سورت مانی جاتی ہے نزول کے اعتبار سے، اور جب یہ سورت نازل ہوئی اسی وقت اللہ کے نبی کو یقین ہو گیا کہ میرے جانے کا وقت آ چکا ہے،
کیونکہ اس صورت کے اندر اللہ نے کیا کہا؟ اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جائے گی اور والفتح، اور فتح نصیب ہو جائے گی، ہر طرف سے لوگ اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہو جائے گے۔ آئے نبی آپ دیکھیں گے کہ ہر طرف سے لوگ فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جب 10 ہجری ختم ہوئی تو اس کے بعد اسلام کے اندر اتنے لوگ داخل ہونا شروع ہو گئے، پورا قبیلہ اسلام میں داخل ہو گیا، پورے علاقے اسلام میں داخل ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ اے نبی جب ایسی حالت دیکھ لو تو کیا کرو؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، کیا آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں اور استغفار کریں۔ انہ کان توابا، یقیناً وہ سب سے زیادہ توبے کو قبول کرنے والا، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ جب یہ سورت کریمہ نازل ہوئی، اس کے تعلق سے حضرت عمر بن خطاب اور ابن عباس کا واقعہ مشہور ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنی مجلس میں ابن عباس کو زیادہ بٹھایا کرتے، اور آج بھی لوگوں کا کیا مزاج ہوتا ہے؟ جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں وہ اپنی محفلوں میں چھوٹے بچوں کو نہیں لیتے۔ اس دور میں بھی یہ مسئلہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد حضرت عمر کے دور میں اپنی بڑی محفلوں میں ابن عباس کو بٹھا لیتے تھے، ان سے مشورے لیتے تھے۔ تو لوگ اعتراض کرنے لگے کہ اے عمر، آپ جو ابن عباس کو ہماری محفلوں میں بٹھاتے ہو، جبکہ ہمارے بچے بھی نوجوان ہیں، ہمارے بچے بھی چھوٹے ہیں، ان کو لانے نہیں دیتے، آپ ابن عباس کو مجلس میں بٹھاتے ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ حضرت عمر بن خطاب نے کہا تھا کہ آپ نہیں جانتے کہ ابن عباس کا علم کیا ہے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو محفل میں بلایا گیا، مجلس مشاورت میں بلایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر بن خطاب یہ امت کے سامنے بتلانا چاہ رہے تھے کہ ابن عباس کا علم کیسا ہے۔ ابن عباس کے علم کو اجاگر کیا، کہا کہ صحابہ سے پوچھا کہ جو سورہ نصر نازل ہوئی ہے، اس سورت سے تم لوگ کیا سمجھتے ہو؟ کچھ صحابہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جب تم نصرت دیکھ لو یا مدد دیکھ لو تو اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ کچھ نے کہا کہ نہیں، اللہ کا تسبیح بہت زیادہ بیان کرنی چاہیے۔ کسی نے کہا کہ نہیں، استغفار کرنا چاہیے۔ کسی نے کہا کہ نہیں، توبہ کرنا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب نے ابن عباس سے پوچھا کہ ابن عباس آپ کیا کہتے ہیں اس آیت اس سورت کے بارے میں، سورہ نصر کے بارے میں؟ ابن عباس نے کہا کہ میں یہ کہتا ہوں، میرا دماغ، میرا علم یہ کہتا ہے کہ یہ سورت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے جانے کی بات کی جا رہی ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے وفات ہونے کا تذکرہ کر رہا ہے کہ اے نبی آپ کا وقت ہو چکا ہے، جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا وہ کام مکمل ہوا چاہتا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد آ گئی اور جو فتح ہونے لگے، اور جب آپ دیکھنے لگو کہ فوج در فوج لوگ داخل ہو رہے ہیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام صرف اللہ کو یاد کرنا ہے، کیونکہ آپ کا وقت ہو چکا ہے۔ ابن عباس نے کہا کہ اس میں اللہ کے نبی کی موت کا تذکرہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا پوری محفل میں کہ میرا بھی دل یہی کہتا ہے کہ اس صورت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے نوجوانوں کا کیا حال ہے؟ ہمارے نوجوان علم حاصل کرنا تو دور کی بات ہے، اللہ کی قسم ہے نہ سیرتوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے، نہ سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں، نہ اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہماری نوجوان نسل اللہ کی قسم تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان بچے ان بازاروں میں جھنڈے لے کر ناچتے ہوئے نظر نہیں آتے، اور جو ہے اللہ کے نبی کا نام لے کر ہماری نوجوان لڑکیاں بازاروں میں نہیں نکلتی۔ لیکن آج اس کے باوجود بھی ہم اہل السنہ والجماعہ کے نوجوانوں کو تنبیہ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے کتابوں کا مطالعہ کریں، سیرت کا مطالعہ کریں، اللہ کے نبی کی سیرت کا مطالعہ کریں، کیونکہ ہمارے نوجوان ابن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین کی طرف مضبوط علم والے ہونا چاہیے کہ انہیں بھی ایسا علمی جذبہ ہو کہ بڑی بڑی محفلوں میں بٹھایا جائے، دینی محفلوں میں انہیں بلایا جائے، ان کے سامنے علم کی باتیں کی جائے تو سمجھنے میں
ان کے لیے آسانی ہو۔ آج حال یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بارے میں معلوم، نہ اللہ کے نبی کی پیدائش کے بارے میں معلوم۔ اللہ کی قسم ہے، اللہ کے نبی کا نام لے کر کئی اہل حدیث بھی ڈوٹتے رہتے ہیں، نہیں مول صاحب خوشی منا لیت کیا ہوتا، ذرہ کیک کاٹ کو کھائے کیا ہوتا، مول صاحب ہم بولتے رہتے ہمیں بچے سے محمد کے گھر میں کاٹ رہے، ہمارے گھر میں نہیں کاٹے تو کیسا؟ آپ تعجب کریں گے کہ ابھی 2 دن پہلے اتنی برائیاں امت کے درمیان آئی، اس سے پہلے نہیں تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے کتاب و سنت کو چھوڑا، اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر ذلت کو ڈال دیا۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کہ ان بدعات کو ایسے اپنا لیا کہ کئی قریوں کے اندر کئی جگہوں پر ہمارے نوجوان بھی ان محفلوں میں جڑتے ہوئے نظر آتے، نعوذ باللہ، حالانکہ انہیں علم ہے کہ میلاد النبی، یہ برتھ ڈے منانا یہ کافروں کا طریقہ۔ اور آپ کو آگے بتلاؤں گا میں، اللہ کے نبی جب مر رہے تھے، اللہ کے نبی کی وفات ہو رہی تھی، اللہ کے نبی مرض الموت میں کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کئی باتیں کہی گئی۔ کہا حضرت معاذ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ آئیے ایک اور واقعہ سن لو کہ اللہ کے نبی کی وفات سے پہلے اللہ کے نبی نے کئی اشارات دیے امت کو تاکہ امت جان جائے کہ میں اس دنیا سے جانے والا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، یہ کون سے معاذ؟ وہ معاذ جو یمن کی طرف بھیجا گیا۔ اللہ کے نبی نے سن 10 ہجری کے اندر حضرت معاذ بن جبل کو یمن روانہ کیا۔ حضرت معاذ ایجوکیٹڈ تھے، عرب کے نوجوان اور ایجوکیٹڈ اور علم رکھنے والے۔ حضرت معاذ کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف بھیج رہے تھے دعوت و تبلیغ کے لیے، تو کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کے اونٹنی کو پکڑ کر لا رہے تھے، مدینے سے دوڑ پیچھے پیچھے چلاتے ہوئے لا رہے تھے، حضرت معاذ بیٹھے ہوئے اونٹنی پر۔ دیکھیں اس سے علماء نے کہا کہ جو دعوت و تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں ان کی خدمت کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی معاذ دعوت کے لیے جا رہے ہیں، دین پھیلانے کے لیے نکل رہے ہیں، اللہ کے نبی چھوڑنے کے لیے مدینے کے باہر آئے۔ آج ہمارا کیا حال رہتا ہے؟ کوئی کسی کو اگر دعوت و تبلیغ کے لیے خدمت کرتا ہے تو اسے لوگ سمجھتے ہوئے اس کے پاس کچھ کام ہی نہیں ہے، یہ سب ان کے پیچھے ان کے پیچھے علماء کی خدمت میں فلاں کی خدمت میں، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ حضرت معاذ کے بارے میں آتا ہے اللہ کے نبی نیچے اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے کھینچ کر لے کے جا رہے ہیں اور حضرت معاذ کو نصیحت کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت معاذ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ انک عسى الا تلقانی بعد عامی هذا ولعلك ان تمر بمسجدی هذا وقبری فبكى معاذ جشعا لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ مسند احمد۔ قال الارنؤوط رحمہ اللہ هذا حدیث صح اسنادہ صحیح۔ امام ارنؤوط اس حدیث کو، اس سند کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ کیا کہا حضرت معاذ سے کہ اے معاذ آپ کو جو ہے میں یمن کی طرف بھیج رہا ہوں، آپ یمن کی طرف جا رہے ہیں، یمن کی طرف آپ لوٹ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اگلے سال جب آپ آؤ تو میری ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ جب اگلے سال آپ آئیں گے بعد عامی، 1 سال کے بعد مجھ سے آپ کی ملاقات نہیں ہوگی، اور انت مر بمسجدی ھذا، آپ میری مسجد کے سامنے سے گزر رہے ہو اور یہ قبرستان ہے میری قبر کے پاس سے گزر رہے ہو، یہیں پر تدفین ہوگی، یہیں پر جو ہے میرے قبر کے پاس سے جا رہے ہو، اگلے سال جب آؤ گے تو ہو سکتا ہے میری ملاقات آپ سے نہ ہونے پائے۔ جیسے ہی معاذ نے سنا فبکا معاذ، معاذ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ کے نبی کی وفات کے بارے میں سن کر اللہ کے نبی ایسی باتیں کر رہے تھے، اللہ کے نبی کی باتوں کو سن کر رونے لگے۔ کیوں رونے لگے؟ جشعا لفراق رسول اللہ، اللہ کے رسول کی رفاقت ختم ہو رہی ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی کے نام پر جشن منا رہے 12 ربیع الاول کو، اور صرف ابھی بات سن کر صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ اللہ کے نبی اگلے سال ہمیں ملیں گے نہیں، اللہ کے نبی اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی کہ لوگوں میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، کیونکہ کئی ایک اشارات امت کے سامنے پیش کیے تھے، اور اللہ کے نبی اعتکاف میں ہر سال 10 دن اعتکاف کیا کرتے،
لیکن جس سال وفات ہوئی اس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا، اور ہر سال جبرائیل کو قرآن کریم سنایا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس سال اللہ کے نبی کی وفات ہوئی، جس سال اللہ کے نبی اس دنیا سے گئے، اس سال اللہ کے نبی نے 2 مرتبہ قرآن سنایا تھا۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارا کیا ہے؟ نہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق، رمضان میں پڑھیا سو قرآن، پھر غیر آگے رمضان آنا انہیں کھولنا۔ کیوں؟ مسجدوں میں دھول پڑ گئے رہتے قرآنوں میں، قرآن پڑھنے والا کوئی، کیوں؟ کیونکہ 24 گھنٹوں میں 10 منٹ اللہ کے قرآن کے لیے نہیں ہمارے پاس۔ ہمارے نوجوانوں کو قرآن کا علم نہیں، ہماری مائیں بہنیں قرآن نہیں پڑھتی، برابر ٹی ویاں دیکھنے میں مشغول ہے، سیریلز دیکھنے میں مشغول ہے، دوسرے کاموں میں مشغول ہے۔ بدعات کے لیے پورے دن کی چھٹی مل جاتی ہے، پورے 2 دن نہیں 8 دن میلاد کے لیے لگا دیتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سیکھنا، قرآن کی تعلیمات کو اپنے سینے سے بٹھانا، اللہ کے نبی کی محبت میں اللہ کے نبی نے جو عمل کیا اس عمل کو کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہمیں بھی زندگی گزارنے کی کوشش کرنا، یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کیا کہا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج سن 10 ہجری کے اندر، آخری حج حجۃ الوداع، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی کنکریاں مار رہے تھے اور لوگوں سے کہہ رہے تھے لَتَأْخُذُنَّ مَنَاسِكِ حَجًّا، کہ لوگوں مجھ سے حج کے مسائل سیکھ لو، لوگوں مجھ سے حج کے مسائل سیکھ لو۔ کیوں؟ کیونکہ اگلے سال ہو سکتا ہے میں رہوں یا نہ، تم مجھ سے حج کے مسائل سیکھ لو۔ اور اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسول اللہ، کہ لوگوں میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کب کہا تھا اللہ کے نبی نے؟ وہی حج کے موقع پہ، حجۃ الوداع عرفات کے میدان میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسرے سنت رسول اللہ۔ یہ 2 چیزوں کو جب تک تم تھامے رکھو گے، جب تک تم اسے مضبوطی سے تمسکو بہا نواجس، اپنے دانتوں سے جیسے انسان کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑتا ہے، ویسے کتاب و سنت کو پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو۔ اگر اس کو چھوڑ دیا بدعت آ جائے، نہیں مول صاحب کرنا پڑتا، فلاں جگہ رہے تو ایسا کرنا پڑتا، فلاں اس میں رہے تو ایسا ہوتا، اس میں رہے تو یہ کرنا پڑتا، وہ کرنا پڑتا، یہ سو بہانے۔ انسان اگر دین کے لیے سب کچھ وقف کر دے، صحابہ کرام نے کیا کیا تھا؟ صحابہ کرام نے سب کچھ لٹا دیا، اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا۔ اگر نہیں ہم یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے، نہیں ہمیں پکے آلے دیسا صاحب کب تو ایسا کرتی ہو، کرنا پڑتا، مارکیٹ میں رہے تو، فلاں رہے تو، فلاں جماعت میں رہے تو، فلاں پارٹی میں رہے تو، فلاں اس میں رہے تو، یہ کرنا پڑتا، یہ سب چیزیں بہانے اسلام بالکل جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی تھی کہ لوگوں فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، جو حاضر ہے وہ غائب کو بتلا دے۔ دین کی دعوت میں نے آپ تک پہنچائی ہے نہیں پہنچائی ہے؟ اللہ کے نبی نے پوچھا تو کئی صحابہ 1,25,000 سے زائد کا مجمع، سب نے ایک بات کہی کہ اللہ کے نبی آپ نے صرف دعوت کو پہنچایا ہی نہیں، اس کو کر کے بھی دکھلا دیا کہ کیسے زندگی گزارنا ہے۔ اسی وقت آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، کون سی؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو یہودی بھی سمجھتے تھے کہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ اب دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کر کے، نئے نئے چیزوں کو لا کر اگر کوئی شخص اسلام کے نام پہ پیش کرتا ہے تو اس کو کوئی بھی نوجوان ہو یا بوڑھا ہو، مائیں بہنیں اس کو جو ہے نہ لیں، اس کو نہ سمجھیں اور یہ سوچیں کہ یہ چیزیں جو ہے بدعات ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہ اور ہر گمراہی کہاں لے کر جائے؟ جہنم میں لے کر جائے، جہنم میں لے کر جائے۔ عبادت کرنا اصل نہیں ہے، عبادت کتاب و سنت کے مطابق کرنا اصل ہے۔ مثال کے طور پر میں فجر کی نماز 2 رکعت، میں جوش میں آ کو نہیں ملتا، میں فجر کی نماز 6 رکعت پڑھتا ہوں، اس کی قبول ہوتی نماز؟ کیوں نہیں ہوتی؟ عبادات جو ہے توقیفی ہے، عبادات میں جتنا بتلایا گیا اتنا کرنا ہے، نہ اس سے آگے بڑھنا ہے نہ پیچھے ہٹنا ہے۔ ظہر میں 4 رکعت فرض ہے، 4 ہی فرض ہے، کوئی 8 پڑھا تو اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ اور جو انسان جو اللہ نے حلال قرار دیا
ان چیزوں میں حلال حلالی، اگر اس میں کچھ مکس کر دیا پھر اس کے بعد یہ کہنے لگے کہ نہیں اس کے اندر نشہ نہیں ہے، بیئر پیتا ہوں فلاں کرتا ہوں، جم کرنے والا کہہ رہا ہے کہ نہیں بیئر میں نشہ نہیں ہوتا ہے، باڈی کو مضبوط رکھنے کے لیے پیتے ہیں، تو کیا اس کا پینا جائز ہے؟ کل مسکر خمر وکل خمر حرام، ہر نشاور چیز، چاہے آپ کو شراب کو دودھ کے ڈبے میں ڈال کر پیو تب بھی وہ چیز حرام۔ تو اسلام وہ ہے جو اللہ کے نبی نے پیش کیا، جو قرآن پیش کرتا ہے، جو اللہ پیش کرتا ہے، جو صحابہ کرام نے پیش کیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ تم لوگ میرے بعد میں جو چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ تم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا، اگر اس کو چھوڑ دیا اللہ کی قسم ہے تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کا جو وقت شروع ہوا اللہ کے نبی کا 29 صفر 29 صفر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع غرقد گئے ہوئے تھے، جو جنت البقیع کہتے ہیں وہ کہنا درست نہیں ہے، جو مدینے میں مسجد نبوی کے بازو قبرستان، اس قبرستان میں ایک صحابی کی وفات ہو گئی تو اللہ کے نبی اس کی تدفین میں گئے ہوئے، جیسے اللہ کے نبی لوٹے اللہ کے نبی کے سر میں درد ہونا شروع ہو گیا، اللہ کے نبی کا سر اتنا بڑھ گیا اللہ کے نبی پریشان ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کی کل مدت 13 سے 14 دن تک بیمار پڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 11 دنوں تک نماز پڑھائی اللہ کے نبی نے بیماری میں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا، حضرت اما عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ میرے گھر میں آ کر رہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ مرو یا ابا بکر، ابو بکر کو حکم دیا جائے کہ وہ صلی نماز پڑھائے لوگوں کو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے لگے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے 17 نمازیں پڑھی تھیں، اللہ پڑھائی تھی حضرت ابو بکر صدیق نے۔ وہ ابو بکر صدیق اگر چاہتے تو اللہ کے نبی کا میلاد مناتے۔ وہ عمر، جس عمر نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر کے دن 12 ربیع الاول کو جو وفات ہوئی تو حضرت عمر نے کیا کہا؟ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، کہا کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ محمد مر چکا ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ ایسا عمر، کیا وہ ربیع الاول نہیں مناتے؟ جو آج ہم جھنڈیاں لگا رہے ہیں، جو ڈی جے بجا رہے ہیں، یہ جو کر رہے ہیں، کیا اس کا پیسہ ان کے پاس نہیں تھا؟ خوشیاں منانے کے طریقے ان کے پاس نہیں تھے؟ آپ تعجب کریں گے، عرب ایسے ہیں اپنے مہمانوں کے لیے اپنی اونٹنیاں تک ذبح کر دیتے ہیں وہ لوگ۔ آج بھی عربوں کا یہ حال ہے کہ مہمان اگر آ گیا گھر میں جو سب سے محبوب غذا ہے وہ غذا لا کر رکھ دیتے وہ آپ کے سامنے، اور اللہ کی رضا کے لیے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں ذبح کرنے والے ایسے لوگ کہ عید میلاد میں خوشیاں نہیں مناتے۔ آج ہم جو ہے کیک کاٹ کے خوشیاں منا رہے ہیں روڈوں پر، اللہ کی قسم یہ افسوس کی بات ہے، یہ ہم نے غیروں سے یہ سب چیزیں لی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات کا وقت آیا، حضرت اما عائشہ کہتی ہیں کہ سوموار کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی اوپر اٹھائے ہوئے تھے اور اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ تو مجھے رحم فرما، اے اللہ تو مجھے بخش دے، اے اللہ میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اور حضرت اما عائشہ صدیقہ کے گھر میں لاسٹ ایام گزرے اللہ کے نبی کے، اور حضرت فاطمہ جب ملنے آئی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آ کر اللہ کے نبی سے بات کرنے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے کان میں گفتگو کی، حضرت فاطمہ رونے لگی، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر قریب بلایا، پھر بلا کر پھر گفتگو کی، حضرت فاطمہ ہنسنے لگی۔ یہ پہلے ایک مرتبہ ایک واقعہ پیش آیا تھا، یہی واقعہ۔ پھر جب حضرت اما عائشہ نے پوچھا کہ اے فاطمہ کیا بات ہے، آپ اپنے والد سے پہلی بار جب کان لگا کر بات کر رہے تھے تو اس وقت آپ رونے لگے، تھوڑی دیر کے بعد آپ ہنسنے لگے، وجہ کیا تھی؟ حضرت فاطمہ اللہ کے نبی جب تک زندہ رہے وہ اس راز کو پیش نہیں کیا، کہا کہ میرے باپ کا راز ہے میں کسی کے سامنے نہیں پیش کروں گی۔ جب اللہ کے نبی کی وفات ہوئی تو حضرت اما عائشہ نے پھر پوچھا، کیا پوچھا کہ کیا کہا تھا اللہ کے نبی نے آپ کی کان میں؟ حضرت فاطمہ کہتی ہیں اب اللہ کے نبی نہیں رہے، میرے والد نہیں رہے تو یہ بات بتلانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پہلی بار جب میں روئی تو اللہ کے نبی نے، میرے باپ نے، میرے والد نے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کان میں کہا تھا کہ اے فاطمہ میرے اس دنیا سے جانے کا وقت ہو چکا ہے، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ تو یہ سن کر میں رونے لگی، زار و قطار رونے لگی۔ پھر جب میں ہنسنے لگی
اس وقت اللہ کے نبی نے میرے باپ نے مجھ سے کہا کہ اے فاطمہ میں اس دنیا سے تو جا رہا ہوں لیکن میرے خاندان میں میرے رشتہ دار میں سب سے پہلے جو مجھ سے ملے گی وہ تو ہوگی۔ اللہ، کیا کہا تھا اللہ کے نبی نے؟ اے بیٹی میں اس دنیا سے جا رہا ہوں لیکن میرے خاندان میں جسے سب سے پہلی ملاقات ہوگی وہ کوئی اور نہیں بلکہ تم اس سے سب سے پہلے ملو گی۔ اور تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے حضرت فاطمہ کی وفات 30 سال کی جوانی کی عمر میں ہوئی تھی۔ 30 سال کی جوانی کی عمر میں اللہ کے نبی نے پیشن گوئی کر دی تھی کہ سب سے پہلے فاطمہ مجھ سے ملے گی۔ حضرت فاطمہ کی وفات کا وقت بھی آ گیا۔ حضرت فاطمہ 30 سال کی عمر میں نوجوانی کے عالم میں اپنے بچے حسن اور حسین کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے ملاقات کرنے والی حضرت اماں عائشہ کہتی ہیں کہ جب لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی کو قبر میں اتار کر مٹی ڈال کر واپس لوٹ آئے، راوی حدیث حضرت انس بن مالک ہیں، وہ آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے تدفین کر لیے۔ حضرت اماں عائشہ نے پوچھا کہ اے انس کیا بات ہے، اے انس تم فکر کیسے لوگ ہو کہ اللہ کے نبی کی قبر پر مٹی ڈالتے ہوئے تمہارے دل نہیں قابو میں؟ حضرت انس رونے لگے کہ اللہ کا نبی جیسا انسان، اتنا پیارا نبی۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ مدینہ ہمارے لیے اتنا چمک اٹھا تھا کہ اللہ کے نبی جیسے اس دنیا سے گئے تو مدینہ ہمارے لیے تاریخ ہو گیا، ہمارے لیے دنیا کی تاریکیاں نظر آنے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، حضرت ابوبکر نے دیکھا کہ لوگوں کے حالات بگڑ رہے ہیں، لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ کچھ لوگ کیا کہنے لگے، کچھ صحابہ یہ کہنے لگے کہ بھئی نبی تو نہیں رہے، ہم اسلام سے ہٹ جائیں گے۔ کچھ لوگ رہتے ہیں نا آج بھی کہ نہیں اہل حدیث رہتے ہیں، باپ مر گیا تو بیٹا تبلیغ میں مل جاتا، جب بریلی بن جاتا نہیں کہ کام ناش لے پھر لے کے رہتا، کئی کوئی ہمارے باوا کرتے تھے ہمیں کیا کر لے کے نہیں ہو سو بھی۔ یہی مسئلہ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد ہوا۔ کیا ہوا؟ کچھ صحابہ کہنے لگے بھئی اب جسے مانتے تھے وہی نہیں رہا، وہی اس دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا، چلو ہم بھی دین کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم بھی زکات نہیں دیں گے، ہم بھی فلاں نہیں کریں گے، ہم بھی جو ہے اسلام سے دور ہو جائیں گے، جیسے پہلے تھے ویسے ہو جائیں گے۔ ابو بکر نے دیکھا کہ حالات بگڑ رہے ہیں، فوراً ابو بکر صدیق اندر گئے، جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، دیکھنے کے فوراً بعد ممبر پر آ گئے، آ کر کیا کہا، کیونکہ اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں انہیں نماز پڑھانے کا حکم دیا تھا اور اللہ کے نبی بار بار اشارات دے رہے تھے میرے بعد ان کی ذمہ داری ہوگی ابو بکر کو، کیونکہ ایک بوڑھی عورت، ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ایک بوڑھی عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی تھی، آ کر سوال پوچھنے لگی تھی، سن 10 ہجری کا واقعہ۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا، اے بوڑھی ماں جس بار تو سوال پوچھنے کے لیے آئی ہے، اگلے سال اگر میں نہ رہوں، میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو ابو بکر سے سوال پوچھ لے، ابو بکر سے اسلام کے بارے میں معلومات کر لینا، جو بھی ڈاؤٹ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے اشارات دے دیے تھے، کیونکہ حضرت عائشہ نے بار بار کہا کہ اللہ کے نبی میرے باپ کا دل بہت نرم ہے، ابو بکر نرم ہے، آپ کے رہتے ہوئے نماز نہیں پڑھا پائیں گے، کسی اور کو بولے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، ابو بکر ہی نماز پڑھائیں۔ اللہ کے نبی کی موجودگی میں 17 نمازیں انہوں نے پڑھائی تھی۔ اللہ کے نبی اس وقت ظہر کے وقت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے حجرے میں، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہو گئی تو حضرت ابوبکر صدیق نے اعلان کیا کہ وہ سن لیں، جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے مر چکے ہیں۔ انک میت وانہم میتون، پھر قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت حضرت ابوبکر صدیق نے کہی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس سے پہلے کئی انبیاء آئے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ آج تعجب ہوتا ہے، آج ہمارے ایک نوجوان دوست نے ایک بات بتلائی، لوگ کیا لکھ رہے ہیں تاریخ آج کل 1501 ہجری، 1501 برتھ ڈے منا رہے ہیں، کیک پہ کیا لکھا رہے ہیں 1501، کیا مطلب؟ یعنی تاریخ کی شروعات نبی کی پیدائش سے منا رہے ہیں۔ عجیب و غریب مسئلہ ہے، جبکہ اسلام کیا ہے؟ اسلام کوئی نیا دین ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اگر کوئی یہ ہے تو وہ اسلام ہے۔ یہ آدم علیہ السلام سے چل کے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اسلام باقی، شریعتیں ہر ایک کی الگ الگ نہیں لیکن اسلام تو باقی۔
لیکن لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، 1501 آج اللہ کے نبی کے بعد سے آج تک یہ ہوا، عجیب و غریب بدعات خرافات، نہ جانے ایسی چیزیں کہ آپ تعجب کریں گے۔ پہلے عورتیں بازاروں میں نہیں آتی تھی میلاد میں، اب جو وہ نعرے لگاتی ہوئی نظر آ رہی کہ اور کیا کہتے ہیں، ابلیس کے علاوہ سارے جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں، سارے جہاں میں ابلیس کے علاوہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ جو میلاد نہیں مناتا اس کو ابلیس لوگوں نے قرار دیا، نعوذ باللہ۔ دیکھیں، ایک تو گناہ بھی، اوپر سے شیطان کی ایسی پیروی کہ جو لوگ نہیں مناتے ان کو ہی برا بلا کہا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے سے جاتے وقت یہ بات کہی تھی، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدگاہ بنا لیا تھا، سجدگاہ بنا لیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم تھی کہ اس امت کے درمیان یہ چیزیں آئیں گی، اسی لیے آخری وقت میں بھی اللہ کے نبی نے ان پر لعنت بھیجی ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی کا اس دنیا سے آنا اور اس دنیا سے چلا جانا یہ برحق ہے، اور اس کے اندر امت کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ باعث رحمت ہے، لیکن اس دن کے لیے خوشیاں منائی جائیں، کیونکہ اگر وہ چیز ہوتی تو اللہ کے نبی خود کہتے، اللہ کے نبی خود کہتے کہ میرے دن جو ہے خوشیاں منائی جائیں، میں جس دن پیدا ہوا اس دن خوشیاں منائی جائیں۔ نعوذ باللہ، اللہ کے نبی نے نہ منائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ میلاد منایا، نہ ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، علی نے، اس کے بعد کے جتنے ادوار آئے ان تمام ادوار کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ان تمام ادوار میں بدعت نہیں تھی۔ بعد میں مظفر ملک نے جو ہے اس بدعت کو شروع کیا، پھر وہ بدعت آج قریوں تک پھیل چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ امت کی حفاظت فرمائے، امت کے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، اور جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما، اللہ ان کی تنگیوں کو دور فرما، اور یہ جتنی بدعات و خرافات ہیں اللہ جو جس سے تو ناراض ہوتا ہے، اللہ امت کے نوجوانوں کے عقل کو صحیح چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اللہ ہم سب کچھ سنتے ہیں لیکن جو ہے ہم اپنے آبا اور اجداد کی چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت کے لیے پھیر دے، اللہ ہمارے دلوں میں ہدایت نصیب فرما۔ اللہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو لوگ مصیبت زدہ ہیں اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما، اللہ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تو انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما، اللہ جن کے والدین اس دنیا میں موجود ہیں اللہ تو انہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ والدین کی جائز خواہشات کو پورا فرما، اے اللہ جو بھی جائز خواہشات رکھتے ہیں اللہ ان کو جائز خواہشات کو پورا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔